کبھی دنیا کا سب سے طاقتور سلطنتی ملک، کبھی تہذیب، علم اور فلسفے کا مرکز، اور کبھی ایسی سرزمین جس پر جنگیں، انقلاب اور سازشیں مسلسل برستی رہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جس نے دنیا کی سب سے عظیم سلطنتیں بھی دیکھی ہیں اور سب سے خطرناک سیاسی طوفان بھی۔ ایک ایسا ملک جسے ہزاروں سال پہلے پرشیا کہا جاتا تھا اور آج پوری دنیا اسے ایران کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سائرس دی گریٹ نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، جہاں الیگزینڈر دی گریٹ کی فوجیں داخل ہوئیں، جہاں عربوں کی فتوحات نے تاریخ کا رخ بدل دیا، جہاں مغلوں اور منگولوں نے خون ریزی کی، اور جہاں 1979 کا ایسا انقلاب آیا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک ملک کی تاریخ نہیں، بلکہ طاقت، مذہب، جنگ، سازش اور انقلاب کی ایک ایسی داستان ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران کی پوری تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ابتدا سے لے کر آج تک۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں ایران کی سرزمین پر کئی قدیم تہذیبیں آباد تھیں۔ ان میں سب سے مشہور تہذیب ایلام تھی، جو تقریباً 3000 قبل مسیح میں موجود تھی۔ یہ تہذیب آج کے جنوبی ایران میں آباد تھی، اور اس زمانے میں یہاں شہر، تجارت اور تحریر کا نظام بھی موجود تھا۔ مگر اصل تبدیلی اس وقت آئی جب آریائی قبائل وسطی ایشیا سے اس علاقے میں آئے۔ یہ قبائل بعد میں دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہوئے، میڈز اور فارسی۔ میڈز نے پہلی بار ایک منظم سلطنت قائم کی، مگر جلد ہی فارسی قبائل نے اقتدار سنبھال لیا۔ پھر تاریخ میں ایک ایسا نام سامنے آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس شخص کا نام تھا سائرس دی گریٹ۔ 550 قبل مسیح میں اس نے ایکیمینیڈ ایمپائر قائم کی، جو دنیا کی پہلی عظیم عالمی سلطنت بن گئی۔ اس سلطنت کی سرحدیں مشرق میں ہندوستان سے اور مغرب میں یونان تک پھیل گئیں۔ سائرس کو تاریخ میں ایک انصاف پسند حکمران سمجھا جاتا ہے، جس نے مذہبی آزادی دی اور مختلف قوموں کو ساتھ لے کر حکومت کی۔ اس کے بعد ڈیریس دی گریٹ اور زرکسیز جیسے حکمران آئے، جنہوں نے سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ مگر یونان کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئیں، جو بعد میں پرشین وارز کے نام سے مشہور ہوئیں۔ صدیوں بعد 334 قبل مسیح میں ایک نوجوان فاتح نے ایران پر حملہ کیا۔ اس کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ اسکندر نے ایرانی سلطنت کو شکست دی اور عظیم فارسی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایران پر یونانی اثرات بڑھ گئے، مگر کچھ عرصے بعد ایک نئی ایرانی طاقت ابھری۔ یہ تھی پارتھین ایمپائر۔ پارتھین حکمرانوں نے تقریباً 500 سال تک ایران پر حکومت کی اور رومی سلطنت کے ساتھ مسلسل جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد 224 عیسوی میں سسینین ایمپائر وجود میں آئی۔ یہ ایران کی آخری عظیم قبل از اسلام سلطنت تھی۔ سسانی دور میں ایران دنیا کی طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک تھا، اور اس کا سب سے بڑا دشمن رومی سلطنت تھی۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایران کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 7ویں صدی میں اسلام عرب سے پھیلنا شروع ہوا، اور عرب مسلم افواج نے ایران کی طرف پیش قدمی کی۔ 636 عیسوی میں بیٹل آف قادسیہ ہوئی، اور 642 میں بیٹل آف نہواند میں سسانی سلطنت مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ یوں ایران میں زرتشتی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور ایران اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا۔ مگر ایرانی تہذیب ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسلام اور ایرانی ثقافت مل کر ایک نئی تہذیب میں تبدیل ہو گئے۔ صدیوں تک ایران پر مختلف مسلم سلطنتوں نے حکومت کی، جن میں عباسی، سلجوق اور تیموری حکمران شامل تھے۔ پھر 13ویں صدی میں ایک اور تباہ کن طوفان آیا۔ یہ تھے منگول۔ چنگیز خان اور اس کی فوجوں نے ایران کے کئی شہروں کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، اور ایران کی تہذیب کو شدید نقصان پہنچا۔ مگر وقت کے ساتھ ایران دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1501 میں سیفویڈ ایمپائر قائم ہوئی۔ یہ سلطنت ایران کی تاریخ میں بہت اہم ہے، کیونکہ اسی دور میں شیعہ اسلام کو ایران کا سرکاری مذہب بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ ملک ہے۔ سیفویڈ سلطنت تقریباً 2 صدیوں تک قائم رہی، مگر بعد میں کمزور ہو گئی۔ پھر ایران میں مختلف حکمران آئے، جن میں افشارد اور زند خاندان شامل تھے۔
اس کے بعد 1789 میں قاجار ڈائنسٹی نے اقتدار سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپی طاقتیں روس اور برطانیہ ایران میں اثر و رسوخ بڑھانے لگیں۔ ایران نے کئی جنگوں میں اپنی زمینیں کھو دیں اور ملک کمزور ہوتا گیا۔ 1925 میں ایک فوجی افسر رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آیا۔ اس نے ایران کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی، ریلوے، صنعت اور تعلیم کو فروغ دیا، اور ملک کا نام پرشیا سے بدل کر ایران رکھ دیا۔ بعد میں اس کا بیٹا محمد رضا پہلوی ایران کا آخری بادشاہ بنا، مگر اس کی حکومت پر آمریت، کرپشن اور مغربی طاقتوں کے اثرات کے الزامات لگنے لگے۔ 1953 میں ایران میں ایک بڑی سیاسی سازش ہوئی۔ امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شاہ کی طاقت بڑھ گئی۔ یہ واقعہ ایرانی عوام کے دلوں میں مغرب کے خلاف غصے کا سبب بنا۔ پھر 1970s کی دہائی میں ایران میں عوامی احتجاج شروع ہوئے۔ 1978 میں مظاہرین اور فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہی احتجاج 1979 کے انقلاب کا سبب بنے، اور پھر تاریخ کا ایک بڑا لمحہ آیا۔ جلاوطنی سے واپس آنے والے مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی ایران پہنچے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور چند ہی دنوں میں ایران کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ یوں 2500 سال پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ایران اسلامک ریپبلک بن گیا۔ اس کے بعد ایران نے کئی بحران دیکھے۔ 1980 میں ایران اور عراق کے درمیان 8 سال تک جاری رہنے والی خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور دونوں ممالک کو شدید نقصان پہنچا۔ بعد کے سالوں میں ایران امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی کا شکار رہا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام بین الاقوامی سیاست کا بڑا مسئلہ بن گیا۔ مشرق وسطیٰ کی کئی جنگوں میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، اور آج بھی ایران عالمی سیاست میں ایک طاقتور اور متنازع ملک سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران کی سیاست، پابندیوں اور علاقائی تنازعات نے اسے دنیا کی خبروں کا مرکز بنائے رکھا ہے۔ ایران کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقتور سلطنتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مگر تہذیبیں کبھی نہیں مرتیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے سلطنتوں کا عروج بھی دیکھا اور ان کا زوال بھی۔ یہاں فلسفہ بھی پیدا ہوا اور انقلاب بھی۔ یہاں بادشاہ بھی گرے اور نئی حکومتیں بھی قائم ہوئیں۔ اور شاید اسی لیے ایران کی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ آج کی دنیا کو سمجھنے کی ایک چابی بھی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی ایسی ہی پراسرار، تاریخی اور حقیقت پر مبنی کہانیاں پسند ہیں، تو ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم تاریخ کے ان رازوں کو بیان کرتے ہیں جو اکثر کتابوں میں بھی مکمل طور پر نہیں ملتے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیران کن اور سچی کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔